ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹیمپٹ میں بھی جا سکتے تھے. دوسرے دو ممبران آپ آگے بڑھیے. کل سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 میں اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. تو حکومت کی چیخیں ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ اس جن کی جان اس ای وی ایم کے اندر ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹونائٹ. میں ہوں سمر عباس. ناظرین، آج دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جن کا ہم جائزہ لیں گے، اور ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حکومتی وزراء نے آج پریس کانفرنس کر کے ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر پر چڑھائی کر دی ہے. ٹھیک ٹھاک قسم کی انہیں آج خوب آڑے ہاتھوں لیا. حکومتی وزراء نے یہ کہا کہ ایک تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا شفاف الیکشن کرانے کے حوالے سے کسی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا، چیزیں بہتر کرنا، اس پر ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں نااہلی کا ریفرنس ڈالنے کا آپشن بھی موجود ہے. شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جان بوجھ کے انتخابی اصلاحات کو تعطل میں ڈالنا چاہتا ہے، پرٹیکولرلی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے کو 2028 تک لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ 2023 کا الیکشن جو ہے وہ اس پہ نہ ہو سکے. اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا فواد چودھری صاحب نے کہ ان کی جو بھی رائے ہے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں وہ ان کی ذاتی رائے نہیں بلکہ وہ کابینہ کے حکومت کے ترجمان ہیں، تو ان کی جو رائے ہے اسے کابینہ کی اور حکومت کی رائے سمجھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا الیکشن کمیشن کے دیگر دو ارکان سے کہ آپ جو ہیں چیف الیکشن کمشنر کے کیے گئے فیصلوں پر آپ دو لوگ جو ہیں آپ نظر ثانی کریں. یعنی انہیں بغاوت کا بھی کہہ دیا آج کہ آپ ان کے فیصلے نہ مانیں. اب یہ لڑائی کہاں تک جائے گی؟ آج جو وزراء کی پریس کانفرنس تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد وہ خبر ہے جاوید چودھری صاحب کی ممکنہ طور پہ نظر آ رہی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ اسی مہینے الیکشن کمیشن دو بڑی اہم رپورٹس جاری کرنے جا رہا ہے. ایک رپورٹ ڈسکا کے الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسرز کا اغوا ہونے سے متعلق ہے. دوسری رپورٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، وہ اسی مہینے الیکشن کمیشن جاری کرنے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر لگ رہا ہے کہ وزراء نے آج ایک ایگریسو پوسچر اختیار کیا مزید الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کے حوالے سے، تاکہ اگر یہ رپورٹس آ بھی جائیں تو ان کا بہت زیادہ اثر نہ ہو. اور اب یہ لڑائی ممکنہ طور پر مزید کہاں جا سکتی ہے یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر بات کریں گے چیئرمین نیب کے حوالے سے کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیئرمین نیب کے معاملے پر لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت نہیں کی جائے گی چونکہ وہ خود نیب زدہ ہیں. تو کس طرح سے حکومت اس معاملے پہ آگے بڑھے گی؟ چونکہ اگلے مہینے چیئرمین نیب ریٹائر ہو رہے ہیں، انہی کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نیا چیئرمین نیب لایا جائے گا؟ کنسلٹیشن کے معاملے سے گورنمنٹ کیسے نکلے گی؟ اور ناظرین ہم بات کریں گے سیاسی جو ملک کی صورتحال ہے اس پر بھی بات ہوگی. اور کراچی کے لیے آج 40 گرین لائن بسز کا تحفہ آ گیا ہے. اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ کریڈٹ کی دوڑ شروع ہو چکی ہے، یہ بھی ڈسکس ہوگا. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اسلام اسٹوڈیو میں محسن بیگ صاحب نے، سینئر صحافی و تجزیہ کار ہیں. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں نذیر لغاری صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار. ہمیں پروگرام میں سینیٹر فیصل جاوید صاحب جوائن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے معاملے پر، پرٹیکولرلی ہم ان سے بات کریں گے جو گورنمنٹ کی رائے ہے. اور ہمیں قمر دلشاد صاحب نے بھی جوائن کیا ہے پروگرام میں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں. بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ وزراء جو آج پریس کانفرنس انہوں نے کی، فواد چودھری صاحب نے جو آپشنز بتائے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کون کون سے آپشنز ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں یا کر سکتے ہیں، ذرا سن لیں. الیکشن کمشنر جب سے وہ آئے ہیں، جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا ہے اس کے اوپر ہمیں بڑے تحفظات ہیں. وہ اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. ای وی ایم کو جس طریقے سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، یہ نہیں ہوتا. ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی تک وفاقی کابینہ نے ابھی تک بہت آئی وڈ سے کہ حوصلے سے الیکشن کمشنر کو ہم نے ابھی برداشت کیا ہے. وہ اپنے آپ کو تنازعات سے علیحدہ کریں، یہ ان کے عہدے کے منافی ہے. ہم چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کنٹیمپٹ میں بھی جا سکتے تھے. سپریم کورٹ کے آرڈر کی کلیئر وائلیشن کی گئی سینٹ کے الیکشنز کو ٹیکنالوجی استعمال نہ کر کے. یہاں پر میں جو دوسرے دو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے، ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آگے بڑھیے اور الیکشن کمشنر صاحب کے جو فیصلے ہیں ان کو خود ریویو کریے. اسی پریس کانفرنس میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز صاحب نے الیکشن کمیشن کی نیت پر شک کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو 2023 میں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے لہت و لال سے کام لے رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ 2023 کے الیکشن ای وی ایم سے نہ ہو، یہ 2028 تک معاملہ لے کر جانا چاہتے ہیں. مزید کیا کہا انہوں نے، ذرا سن لیں. پچھلے 8-10 مہینوں میں کوئی 10 الیکشنز بائی الیکشنز ہوئے ہیں. کیوں نہیں الیکشن کمیشن کو یہ خیال آیا
کہ وہ ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے تو اس میں کریں, کسی بھی حلقے میں کریں, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے. ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جس میں کہ یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ بالکل انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. وہ ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں جس سے کہ ایک وقت ایسا آ جائے کہ کہیں کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ, اور وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ذرا یہ بتائیے گا کہ آج جو شبلی فراز صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی, آپ کے ٹویٹس آئے, فاروق حبیب صاحب کے ٹویٹس بھی آئے, ایک پورا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محاذ گورنمنٹ نے کھڑا کر دیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف پرٹیکولرلی. اور اس پر آج ایک خبر بھی صبح آئی تھی, جاوید چودھری صاحب نے ایکسپریس میں لکھے گئے اپنے کالم میں یہ خبر دی ہے کہ اسی مہینے الیکشن کمیشن جو ہے ڈسکا کے الیکشن میں 20 پریزائڈنگ آفیسرز کے غائب ہونے اور سب سے امپورٹنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی رپورٹ جاری کرنے جا رہا ہے. یہ کہیں اس کا آپ نے پریمپٹیو آپ نے ایک اسٹرائک تو نہیں کر دی چیف الیکشن کمشنر پہ کہ یہ رپورٹس آنے سے پہلے ہی انہیں اتنا متنازع کر دیا جائے کہ ان رپورٹس کا ان کو کوئی سیریس نہ لے؟ بہت بہت شکریہ سمر. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. شفاف الیکشن کے لیے جو پارلیمنٹ کی ایک ذمہ داری ہے قانون سازی کرنا, جس حوالے سے سپریم کورٹ معزز عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آرٹیکل 222 کے تحت پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے, اور آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف و شفاف منصفانہ انتخابات کروائے اور کرپٹ پریکٹسز کو روکے. اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اپنے فیصلے میں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ سینٹ کی ایک ہیئرنگ چل رہی تھی, پریزیڈنشل جو ریفرنس تھا اس کے اوپر معزز عدالت سے ایک رائے لی تھی کہ کیا ہمیں سینٹ کے اوپن بیلٹ کرنے کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے یا پھر ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی, ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس پہ معزز عدالت نے جب کیس چلا کافی عرصہ اس پہ بات چیت ہوئی, ہر طرف سے دلائل دیے گئے, الیکشن کمیشن بھی اس میں پیش ہوا, تمام فریقین اس کیس میں گئے اور معزز عدالت نے سب کچھ سنا. اور اس دوران معزز عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ جو اوپن بیلٹ ہے اس حوالے سے کہ ایک تو سیکریسی آف بیلٹ ایبسلوٹ نہیں ہے, مطلب ٹیکنالوجی کسی جگہ پہ جا کے اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, اگر ووٹ بک جاتا ہے یعنی کہ کرپٹ پریکٹس آ جاتی ہے, تو اس کو روک تھام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ ان سینٹ الیکشن بار کوڈ یا کوئی ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے. معذرت کے ساتھ یہ معاملہ تھا مارچ کا, مارچ میں سینٹ کے انتخابات ہو گئے, پرانے سسٹم کے تحت ہی الیکشن کمیشن نے کروا دیے. آج آپ کو 6 مہینے بعد جا کے پھر سے یاد آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت نہیں مانی تھی سپریم کورٹ کی بات, ان کے خلاف ہم کنٹیمپٹ میں جا سکتے ہیں. ظاہر ہے معاملہ تو کچھ اور ہے. اس وقت تو پورا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے پوری کیمپین نظر آ رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کرنا ہے. فواد چودھری صاحب تو ان کے دیگر ارکان سے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آپ ان کے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. یہ جو چیز ہے کوئی نئی چیز نہیں ہم نے شروع کی کہ آج ہی شروع کر دی اور آج ہی. یہ اس کیس یعنی کہ جو کیس چل رہا تھا اس سے کہیں پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ووٹنگ مشین کو لے کر کے آئیں, اور اس کے لیے پھر ووٹنگ مشین تیار ہوئی. بتا دینا اس میں کون سا بٹن خراب ہے, بتا دیں اس میں کیا پرابلم ہے, آ کے دیکھیں تو صحیح نا, اس کا جائزہ تو لیں نا. دنیا آگے جا رہی ہے اور شفافیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی طرف جائیں. آپ نے ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن میں دیکھا ہے جعلی ووٹوں کی خبریں آئی ہیں, الزامات لگے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 1970 کے علاوہ جتنے الیکشن ہوئے سب پہ دھاندلی کے الزامات لگے ہیں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لگے ہیں, باقی پارٹیز کی طرف سے بھی لگے ہیں. تو صاف و شفاف الیکشن کے لیے ایک راستہ ملا, وہ ٹیکنالوجی کا ہے. اس سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹیکنیکل اختلاف کرے نا, آ کے مشین میں نقص نکالے, بتائیں کہ کیسے. لیکن فیصل جاوید صاحب آپ جو حکومت ہیں, حکومت تو پارلیمنٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے الیکشن کمیشن, جو پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہوتی ہے. نیشنل اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا انتخابی اصلاحات کا, سینٹ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے, ایوان بالا سے یہ بل جو ہے مسترد ہو گیا, نہیں اس کے حق میں ووٹ آیا. تو جو گورنمنٹ ہے, جو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ای وی ایم پہ ہی ہو, آئی ووٹنگ کا سسٹم لایا جائے, تو گورنمنٹ کو اور پارلیمنٹ کو آپ مکس کر رہے ہیں ذرا. جی ہاں, پارلیمنٹ ہی یہ فیصلہ کرے گی
آپ صحیح کہہ رہے ہیں. قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کی صوابدید ہے اور پارلیمنٹ ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا جائے. اس کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی. نہ میں کروں گا، نہ آپ کریں گے، نہ حکومت کرے گی، بلکہ پارلیمان اس پہ قانون سازی کرنے جا رہی ہے. اور آپ نے جب آپ بات کرتے ہیں الیکٹرانک مشین کی، تو کیوں اس کا استعمال ناگزیر ہے؟ اس کی طرف جائیں، اس پہ بات کریں کہ کیا ہمارے جو ابھی جو الیکشن ہوتے ہیں جس طریقے سے ہوتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتے. یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے ہیں بالکل، اور الزامات بھی لگتے، کوئی پارٹی خوش نہیں ہوتی. ایسا الیکشن ہو کہ ہارنے والا اپنی شکست کو گریسفلی قبول کرے اور جیتنے والا یہ سمجھے کہ وہ میرٹ پہ جیتا ہے، اور اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی ایک واحد راستہ. کے لیے تو شاید سر لوگوں کے رویے بدلنا پڑے چکا ہے. یہ پاکستان کے اندر تو یہ معاملہ بن چکا ہے، ایک روش بن چکی ہے کہ جو الیکشن ہار جائے وہ کہتا ہے دھاندلی زدہ ہے، جو جیت جاتا ہے وہ کہتا ہے الیکشن شفاف ہے. یہ تسلسل سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر. بہرحال ذرا ایک اور مجھے اپنی رائے ذرا دیجیے گا. ایک اور معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، الیکشن کمیشن کے ساتھ تو جو چل رہا ہے وہ چل ہی رہا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ ہے چیئرمین نیب کا. آج خبر چھپی ہے، فواد چودھری صاحب کو کوٹ کر کے ڈان نے خبر دی ہے کہ کسی قسم کی کنسلٹیشن جو ہے چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے ساتھ نہیں کی جائے گی. یہ تو ایک آئینی ذمہ داری ہے آپ پہ کہ کنسلٹیشن کی جائے. سپریم کورٹ کا اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. ایک تو ایکٹ تو آپ نیب کا چینج کر لیں گے، اس میں جو کنسلٹیشن والا ورڈ ہے اسے آپ شاید امینڈ کر دیں، ایکٹ آپ کر سکتے ہیں، وہاں سے لا سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن جو ہے وہ کی جائے اس معاملے پر. بالکل. حالیہ جو اس وقت جو میکانزم ہے اسٹیبلشڈ ہے، اس کی روشنی میں معزز عدالت کی جو آپ کامنٹس کوٹ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن براڈ بیسڈ کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. ان دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے منزل دیکھنی ہے، اور وہ منزل ہے ایک نیوٹرل کینڈیڈیٹ، ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو کہ کرپٹ نہ ہو، جس پہ کرپشن کی کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہو، اور دوسرا وہ نیوٹرل ہو، نہ وہ حکومت کی سائڈ لے، نہ وہ اپوزیشن کی سائڈ لے، پارٹیزن نہ ہو. یہ ہے منزل. ایسا کینڈیڈیٹ چیئرمین نیب کے طور پہ آنا چاہیے اور آئے گا، اور براڈ بیسڈ کنسلٹیشن کے بعد ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو لیکن فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نیب زدہ ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، ان سے ہم نے کوئی کنسلٹیشن نہیں کرنی. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں براڈ بیسڈ کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک، تو براڈ بیس میں لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں آتے کیا؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منزل کو دیکھنا ہے. طریقہ کار کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ ہمیں ایک نیوٹرل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے نیب چیئرمین. اور موجودہ چیئرمین نیب وہ بھی نیوٹرل ہو سکتے ہیں آپ کی رائے میں؟ وہ بھی ایک بہتر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. محسن بیگ صاحب پہلے ذرا اس معاملے پہ بات کر لیتے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن والا ہے. کیا لگ رہا، آج وزراء بڑے غصے میں تھے، بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی وزراء کی طرف سے، فیصل جاوید صاحب کا ٹویٹ آیا، فاروق حبیب صاحب کی طرف سے بھی بیان ہے، بڑے تند و تیز بیانات آ رہے ہیں پرٹیکولرلی چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے. کیا لگ رہا آپ کو اس کی وجہ صرف ای وی ایم ہی ہے یا معاملہ اب اس سے کافی آگے نکل چکا ہے ای وی ایم سے بھی؟ دیکھیں، راجہ سلطان سکندر صاحب کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، بڑے اپ رائٹ آدمی ہیں، اسی لیے اس گورنمنٹ نے ان کو باقی کینڈیڈیٹ جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان سے ابو پایا، ابو بورڈ ہیں، ویری اسٹریٹ فارورڈ مین. مسئلہ شروع ہوا ڈسکا کی دھن سے، اور جب ڈسکا میں لوگ غائب ہو گئے پریزائڈنگ آفیسرز، تو ڈار صاحب نے آ کے ان کو یہ بھی بتایا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور ہم ان کو اپنے فارم ہاؤس پہ لے گئے تھے، اور ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں ووٹوں کی تعداد پتہ چل، اس حساب سے ہم لوگ ووٹ اپنے انکریز کریں گے. وہاں سے کام خراب ہوا. اب یہ فیصل جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ای وی ایم میں کیا خرابی ہے. 37 پوائنٹس الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں جمع کروائے ہوئے ہیں جو ان کی ریزرویشنز ہیں مشین کے بارے میں. ٹیکنالوجی کا استعمال کبھی بھی برا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے، اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک اس کا استعمال اس لیے بہتر ہے کہ اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر یہ فلاز کر لیے جائیں، اور اس الیکشن میں ابھی تک نادرا نے وہ سسٹم نہیں بنایا اوورسیز پاکستانیز کا کہ وہ ووٹ کیسے ڈالیں گے.
मतलब एक एम्बेसी में अगर वो वोट जाते हैं तो इतने हल्के हैं पाकिस्तान में MPs के, MNS के, तो वो मैकेनिज्म बनाने में नादरा को कम से कम साल से 1.5 साल चाहिए। ये सारा फोकस किए हुए हैं EVM को पास करें। अगर आपने अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया, अगर उनके जो रिजर्वेशंस हैं इलेक्शन कमीशन के, तो उसके ऊपर आपको इतना खफा नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी लोग तो गवर्नमेंट जो भी आई हैं पहले, वो तो बड़ी मनपसंद अपने इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी के काम करवा लेते थे। अब अगर एक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हुआ है और वो आपको इंडिपेंडेंट राय दे रहा है, तो आपको खफा नहीं। अगर आपने भी वही काम करने हैं जो पुरानी गवर्नमेंट्स कर रही थी, फिर आप में फर्क क्या है? वैसे इंटरेस्टिंगली जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब बन गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बाद इमरान खान साहब का बयान मौजूद है कि उन्होंने बड़ी तारीफ की थी कि अब एक अच्छा इलेक्शन कमिश्नर आ गया है। अब बोर्ड है, जरा वो सुन लें खान साहब ने किस तरह की तारीफें की थी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब के बारे में, जरा सुन लें। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनके थे, यानी अपोजिशन के थे। ये अपोजिशन के साथ मिलकर गेम्स खेल रहे थे गवर्नमेंट के खिलाफ। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम अच्छा लेकर आए हैं, न्यूट्रल है, अच्छा आदमी है, लेकिन अब वही मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही गवर्नमेंट को सबसे बुरा लगने लग गया है, उनकी अपराइट होने की वजह से, या फिर वो PTI की जो कई मामलात पे उन्होंने टफ टाइम दिया, बड़े उसूलों पे स्टैंड लिया, ये वजह है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो लड़ाई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, ज़ाहिर है एक तसलसल है पूरा। सेनेट के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट चाह रही थी कि ओपन बैलेट हो, उससे नहीं हो सका। दूसरे नंबर पे फिर डस्का वाले मामले पे भी एक लड़ाई बड़ी खुल के सामने आई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने के मामले पे भी जो नोटिस भेजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उस पर भी गवर्नमेंट खफा हो गई। फिर अब EVM के मामले पर भी एक लड़ाई जो है वो बड़ी खुल के सामने आ गई है गवर्नमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान। ये लड़ाई आपको कहाँ तक जाती नजर आ रही है? गवर्नमेंट कह रही है हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना है, इनके खिलाफ कर सकते हैं, इनके खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नाअहली का रेफरेंस दायर कर सकते हैं। ये तो बहुत मुतनाज़ा हो जाएंगे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये तो 2023 के इलेक्शन पे आज से ही सवालात उठना शुरू हो गए, मुतनाज़े हो गया इलेक्शन पहले से। ये तो सब कुछ कर सकते हैं, ये यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्डर करती है कि बल्दियाती इदारे बाहर हैं और वो लोग अपने दफ्तर में जाकर बैठे हैं, तो ये ताले भी लगा सकते हैं, और लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम साबिक बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को उनके दफातर में नहीं आने देंगे, ये भी कर सकते हैं। और इस पर कोई कंटेम्प्ट भी नहीं बनती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरीहन ऐलान करके न मानना भी इनका राइट है, और इनका आईनी राइट है। और ये आइन को बाज़ीचाए अतफार समझते हैं। एक ज़माने में जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था कि आइन क्या है, चंद कागज़ के टुकड़े मैं जब चाहूँ फेंक दूँ। और यही माइंड सेट है हमारी मौजूदा हुक्मरान अशराफिया का। वो ये समझती है कि आइन कोई चीज़ नहीं है, ज़वाबित कोई चीज़ नहीं है, कानून कोई चीज़ नहीं है, हमारी मर्जी, हमारी मंशा, हमारी विल, ये है कानून। और जो हम चाहें करें, हम कहें सफ़ेद है तो सफ़ेद है, हम कहें स्याह है तो स्याह है। हम लाएं एक शख्स को और उसकी तारीफ करें और उसके सोवरेन इंडिपेंडेंट बिहेवियर के बारे में ये ऐलान करें कि ये अपोजिशन का ही नामजद करदा नहीं है, ये हमारा भी नामजद करदा है। बिल्कुल। तो फिर उसको डिसोन कर दें और कहें कि नहीं जनाब, इनको तो हम हटाएंगे और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट में जाएंगे। कंटेम्प्ट बनता है इनके ऊपर, चूंकि इसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास अपनी एक जुडिशल पावर भी है और हाई कोर्ट के अख्तियारात रखती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 1977 में 78 में, मेरी अर्ज सुने, 78 में अब्दुल हफीज पीरजादा को, जो साबिक वजीर कानून, साबिक वजीर तालीम, साबिक वजीर इत्तलात, साबिक वजीर खजाना थे, उनको मौलवी मुश्ताक हुसैन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो उनको सजा दे चुके हैं और उनको बाकायदा जेल भेज चुके हैं एक बयान देने पर जिस पर तनकीद की गई थी कि हमें इनकी जानिबदारी पर, इनकी गैर जानिबदारी पर शक है। इतनी बात की थी उन्हें और उन्हें सजा हो गई थी और उन्हें सजा काटी थी। तो ये जो कुछ कह रहे हैं, अब तक का जितना मवाद इनका सामने आया है,
وہ کنٹمپٹ کا بنتا ہے الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمشنر اس پر باقاعدہ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ جہاں تک مشین لانے کا سوال ہے، پہلی بات یہ کہ جو 37 آبجیکشنز الیکشن کمشنر ریز کیے ہیں، آپ ان پر بات نہیں کرتے، آپ الیکشن کمیشن پر بات کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تقسیم ہو جائے اور 2 ممبران جو ہیں، آپ جو ایک تو الیکشن کمیشن کو پورا نہیں کر رہے ہیں، ہماری سندھ کی اور بلوچستان کی نمائندگی نہیں ہے، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہی الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی کے ممبرز نہیں ہیں۔ بالکل جی، وہ اس پہ پروسیجر تو سر جاری ہے، شہباز صاحب نے بھی کچھ نام بھیجے ہیں، 9 نام، 6 پنجاب سے، 3 کے پی سے پروپوز کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھیجے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آئینی تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اعلان کیا انہوں نے، اعلان کیا ہے کہ ہم آئینی تقاضوں کو تسلیم نہیں، آج ہی انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین نیب کے انتخاب کے لیے جو آئینی طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہے کہ براڈ بیسڈ آپ کنسلٹیشن کریں، ناظم آباد کی گلیوں میں جائیں، انارکلی میں جائیں اور راجہ بازار میں جائیں اور اعلان کریں، ڈھول کھڑکائیں اور کہیں اور لوگوں مشورہ دو۔ بھائی آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن سے کنسلٹیشن کرنی ہے، لیڈر آف اپوزیشن نے دیگر اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹیوں سے کرتے ہیں، اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ایبروگیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کر رہے ہیں، اور آپ ابائنس رکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، آپ آئین کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، which is liable to the Article 6 of the Constitution. Article 6 of the Constitution وہ آئین کو ریووک کرے گا اور آئین کو کہے گا کہ جناب یہ کاروائی ہونی چاہیے، تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ توڑ رہے ہیں آئین کی خود مختاری ہے۔ لیکن سر یہ جو فواد چودھری صاحب والا معاملہ ہے نذیر لغاری صاحب، اس پہ فواد چودھری صاحب نے ذرا ایک وضاحت جاری کی ہے، انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی بیانات دیے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں، ان کی ذات کے بارے میں، کہ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بن چکے ہیں، وہ جانبدار ہیں، جو اس طرح کی انہوں نے سخت باتیں کی تھی ان کے بارے میں، وہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ میرا کوئی ذاتی میری رائے نہیں تھی، میں تو کیبنٹ کی نمائندگی کرتا ہوں بطور وزیر اطلاعات، ان کا ترجمان ہوں گورنمنٹ کا، یہ گورنمنٹ کی رائے ہے۔ ذرا سن لیں فواد چودھری صاحب نے اپنی مزید وضاحت میں کیا کہا۔ جو بھی پریس کانفرنس یہاں پر دیکھیے میں کرتا ہوں، میں انڈر دا انسٹرکشنز کر رہا ہوتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ذاتی اوپینین نہیں ہوتی۔ آئی ریپرزینٹ گورنمنٹ آف پاکستان، آئی ریپرزینٹ کیبنٹ، اور جو کیبنٹ کی سوچ ہوتی ہے، حکومت کی سوچ ہوتی ہے، وہی میں آپ تک جو ہے وہ پہنچا رہا ہوتا ہوں۔ سو اٹس ناٹ ان پرسن کہ جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک انسٹیٹیوشن کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل میکنزم کے تحت جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کنور دلشاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، ذرا ان کی رائے بھی اس پر لیتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو رائے تھی ان کی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ یہ انسٹیٹیوشنل رائے یعنی گورنمنٹ کی رائے تھی جو انہوں نے ایکسپریس کی آ کے پریس کانفرنس کے اندر، تو ان کا کوئی ذاتی اس پہ معاملہ نہیں بنتا۔ تو کنور دلشاد صاحب، باقاعدہ فواد چودھری صاحب کو جو نوٹسز ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے فواد چودھری صاحب کو، اعظم سواتی صاحب کو، یہ ان پہ کسی قسم کا کوئی ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہو پائے گا ان نوٹسز کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو گورنمنٹ کی رائے تھی، ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، اور وہ بھی انسٹیٹیوشن کے بارے میں نہیں ہے، صرف چیف الیکشن کمشنر کی ذات کے بارے میں تھی۔ فواد چودھری صاحب نے پوری کابینہ کو اپنے پیٹ میں لے لیا ہے، اور وہ اس کا جواب طلبی جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان اپنے سیکرٹری جنرل کے ذریعے پوچھے گا کہ جناب ان کے جو خیالات جنہوں نے فرمائے ہیں، کیا یہ کابینہ کا حکم تھا یا کابینہ کا فیصلہ تھا یا مطلب کا رائے تھی، یا کیا اس میں پرائم منسٹر صاحب کی رضامندی شامل تھی، تو وہ سیکرٹری کابینہ کے ذریعے رپورٹ طلب کر لیں گے۔ اور جو اب فواد چودھری صاحب کو چاہیے کہ اپنے بڑی ضرورت مند، بڑے صاحب کو ہیں اپنے فواد چودھری صاحب، بڑے صاحب کو آدمی، ہمارے دوست لغاری صاحب اس کو تائید کریں گے، تو آپ وہ اسی ڈٹے رہیں اپنی صاحب گوئی پر، اور وہ جناب جواب جو الیکشن کمیشن نے مانگا اس کو لکھ دے کہ جناب اس میں پرائم منسٹر صاحب کی صوابی تھی، میں نے پرائم منسٹر کے حکم پر میں نے چیف الیکشن کمیشن کو برا بلا کہا، لکھ دیں اس کو جواب کے اندر، بس تو چیف الیکشن کمیشن جانے، پرائم منسٹر صاحب جانے اور پریزیڈنٹ پاکستان جانے، تو لکھے اس کے اندر۔ تو یہ اس لیے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے فواد چودھری صاحب، بڑے دریا بڑے بہادر ہے، راجہ فورس کی اولاد ہے وہ، انہیں پتہ ہے۔ تو ہم تو یہ کہیں گے راجہ فورس کی اولاد ہو کے اپنا جواب دے دیں کہ جناب میں نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو مجھے پرائم منسٹر نے حکم دیا تھا، لکھ دیں جواب کے اندر، تو الیکشن جانے، پرائم منسٹر جانے، پریزیڈنٹ پاکستان جانے۔ صحیح ہے، تو
تو یہ جو انڈیویجولی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو انڈیویجول کارروائی اگر کرنا چاہے الیکشن کمیشن، جو آپ کہہ رہے ہیں پوری کیبنٹ کا معاملہ اس پہ اگر نہ جائے الیکشن کمیشن، انڈیویجول کارروائی ابھی بھی وہ کر سکتا ہے نا ان کے خلاف، اعظم سواتی صاحب کے خلاف، اور یہ کارروائی کس طرح کی ہو سکتی ہے ان کے خلاف؟ دیکھو انڈیویجول تو ہٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں تو کابینہ کا فیصلہ تھا. اب الیکشن کمیشن پاکستان اس فواز چودھری صاحب کے بیان کے مطابق وہ یہ لکھ دیں کیبنٹ سیکرٹری کو، کیونکہ فواز چودھری صاحب کو لکھ کے دینا ہے الیکشن کمیشن کو، جناب میں تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پرائم منسٹر نے کہا تھا، لکھ دیں، ختم ہو جائے گا، بری ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، فارغ ہو جائیں گے. وہ پھر پرائم منسٹر جانے تو الیکشن کمیشن جانے یا کابینہ جانے. اس لیے سارے معاملات جو ہے شیخ رشید صاحب جانے. یہ تو چلے انہوں نے کہا میں حکومت کا ترجمان و ترجمانی کر رہا تھا. جو وزیر ریلوے ہیں اعظم سواتی صاحب، وہ تو گورنمنٹ کے ترجمان نہیں ہے بلکہ وہ تو وزیر ریلوے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی کمیٹی کے اندر جا کے پریس کانفرنس کے اندر، تو وہ کیا ٹھیک ہے، کیا ڈیفینس ان کا بنے گا؟ صحیح کہا ہے. فواز چودھری صاحب کی ہم تائید کرتے ہیں، تو فواز چودھری صاحب کو چاہیے کہ یہی جواب الیکشن کمیشن کو لکھ دیں، تو الیکشن کمیشن پاکستان ان کو ممکن فارغ کر دیں، علیحدہ کر دیں گے، اعظم سواتی سے لے لیں گے اور کابینہ سے پوچھ لیں گے. یہ تو بڑا اچھا کیا ہے فواز چودھری صاحب نے، بہت خوبصورت بات کہی ہے. لیکن دوسری بات، جہاں تک تعلق جو اشتراک کے معاملے میں اپنے لغاری صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور میری نالج میں اضافہ کیا. ان کو جناب الیکشن کمیشن چاہے تو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان چاہے تو 5 سال کی سزا بھی دے سکتا ہے، الیکشن کمیشن پاکستان چاہے تو تاحیات نااہل بھی قرار دے سکتا ہے. یہ الیکشن کمیشن کی اپنے صوابدید پر ہے، یعنی کہ سخت سزا ہو سکتی ہے. دوسرا سر، یہ جو لڑائی ہے، اب یہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اسی مہینے جو ہے ایک فارن فنڈنگ کی جو ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ رپورٹ جاری کرنے جا رہا ہے. اس رپورٹ کا پی ٹی آئی پہ بطور مجموعی کس طرح کا فال آؤٹ آ سکتا ہے اس گورنمنٹ پہ، پی ٹی آئی پہ؟ یہ کتنا سیریس معاملہ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے، جو کاؤنٹر موو وہاں سے میں نظر آ رہی ہے؟ یہ تو میڈیا میں چل رہی ہے. جہاں تک ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق سب سے بڑا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ ڈسکا کی رپورٹ پیش ہو رہی ہے. بالکل، وہ بھی آ رہی ہے. بارے میں جو 23 پرجاری کو آفیسروں نے لکھ کر دے دیا ہے کہ ہمیں کس نے اغوا کیا تھا اور ان کے پیچھے کون تھا. وہ پوری رپورٹ جو ہے وہ چند روز میں سننے میں آ رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن پاکستان ریلیز کرے گا. 3 دن میں وہ رپورٹ مکمل موصول ہو جائے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ اسی ہفتے میں اگلے وہ رپورٹ جاری ہو جائے گی. بس ایک ہفتے میں یہ رپورٹ سامنے پیش ہو جائے گی. ہماری اطلاع بھی ہے، خبر بھی ہے، آپ کی درست خبر ہے جو آپ نے بتایا، یا میں نے بھی سنا ہے، ہماری بھی اطلاع ہے. لیکن ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ جو میں آپ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے نا، یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو پیچھے آڑ میں رکھا گیا ہے. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دبئی میں تیار ہو رہی ہے، اور اس کے دبئی میں تیار کر کے نسٹ کو جو ہے اس کو سامنے رکھ کے نسٹ کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی سائنس ٹیکنالوجی کا نام لیا جا رہا ہے، کبھی نسٹ کا نام لیا جا رہا ہے. تو میں آپ کی وساطت سے نسٹ کے وائس چانسلر یا چیف ایگزیکٹو جو بھی کوئی ہے، کوئی اسے کہوں گا وہ پارٹی نہ بنے، وہ بتا دیں کہ یہ نسٹ کے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہاں سے آئی ہے، دبئی سے آئی ہے، نسٹ کیا کر رہا ہے، نسٹ کا ادارہ ہے. ٹھیک ہے، چلے میز پہ ذرا دوبارہ تو اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. محسن بیگ صاحب، یہ جو لڑائی ہے یہاں سے توہین عدالت کے وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کے خلاف درخواست دے دیں گے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. وہاں سے مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیکشن 10 کے تحت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر سکتا ہے. جس طرح سے ابھی بتایا قمر دلشاد صاحب نے بھی کہ کارروائی ہو سکتی ہے. نذیر لغاری صاحب نے ایک ماضی کی ایک ریفرنس بھی کوٹ کر دیا کہ جب مولوی مشتاق صاحب نے حفیظ پیرزادہ صاحب کو کنٹیمپٹ پہ انہیں سزا دی تھی، اور یہ دونوں طرف سے یہ کام شروع ہو گیا ہے. ادھر سے آنی اب یہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کی رپورٹ بھی آ رہی ہے، ڈسکا کی رپورٹ بھی آ رہی ہے. یہ لڑائی آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے، یہ کس حد تک جائے گی؟ فواد چودھری صاحب کی بات میں وزن نہیں ہے کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف جا سکتے ہیں. آپ جائیں گے کوئی کنکریٹ ثبوت لے کر کہ اگر ان کے پارٹ پہ کوئی فاؤل پلے ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. آپ نے تو الزامات لگائے ہیں پیسوں کے کہ جی کک بیک یا پیسے رشوت لی گئی، اور دوسرا جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن کی یہ ان باتوں پہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جا سکتے. یو نیڈ اے کنکریٹ ایویڈنس. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے سپریم کورٹ کے احکامات کی حکومت نے کی کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا تھا، تو سینٹ کے الیکشن میں آپ نے نہیں کیا، سسٹم آپ نے بہتر نہیں کیا، وہاں سے یہاں پہ کنٹیمپٹ بنتی ہے. نہیں کنٹیمپٹ نہیں بنتی. کنٹیمپٹ بنتی ہے تو جائیں سپریم کورٹ میں. ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے 1.5 سال پہلے اس ای وی ایم کے اوپر رپورٹ دی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی میں پڑھی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے لوگوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ بغیر وجہ کے آپ اس کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں پہلی بار، پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار یہ ہوا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن آیا ہے جو بن رہا ہے، یا الیکشن کمشنر
جو ہیں ان میں اتنی سخت تھی کہ انہوں نے آپ کے غلط کاموں کو نوٹیفائی کیا. لگ رہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بہت جانبدار. وہ انڈیپینڈنٹ نے آپ نے جو ڈسکا میں کیا, ایک سال پہلے تعریف کی تھی جنوری میں بہت زیادہ. دیکھیں نا جو ڈسکا میں آپ نے کیا وہ آپ کو زیب دیتا ہے, وہ تو دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو تو زیب دیتا تھا. پی ٹی آئی کا تو یہ شعور ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو آئی ہے اصلاحات کے اوپر, اصولوں کے اوپر, انصاف کے مبنی اوپر. تو اگر آپ یہ غلط کام کرنے شروع آپ نے کر دی ہیں خان صاحب کے لوگوں نے, تو خان صاحب کو چاہیے ان کو سیدھا کریں بجائے اس کے کہ لڑائی ڈالیں. جارحانہ پریس کانفرنسز جو ہیں یہ ممکنہ طور پر جو الیکشن کمیشن 2 رپورٹیں جاری کرنے جا رہا ہے ڈسکا پہ اور دوسری پی ٹی آئی فارن فنڈنگ پہ, یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کریں, نیوٹرلائز کر دیں ہم اسے پہلے اتنا متنازع کر دیں چیف الیکشن کمشنر کو. دیکھیں کوئی ان رپورٹس کو سیریس ہی نہ لے. سب کو پتا ہے کہ ڈسکا میں کیا ہوا, سب کو پتا ہے فارن فنڈنگ کیس میں کیا ہے. آپ سٹے پہ سٹے لے کے آپ نے پرلونگ تو کر لیا, ایک نہ ایک دن فیصلہ ہونا ہے اور وہ فیصلہ ہو جائے گا. تحریک انصاف کو بالکل پتا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس میں کیا فلاز ہیں, کہاں سے پیسے آئے, کہاں سے نکلے, کن امپلائیز کے نام پہ آئے, کتنے اکاؤنٹ انہوں نے چھپائے. سر یہ فارن فنڈنگ کیس میں اگر فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے یہ تو پوری گورنمنٹ جاتی ہے اس سے. پارٹی نہیں جائے گی, پوری گورنمنٹ جائے گی. اگر ایک ہمارا بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے اور خان صاحب تو کہتے تھے کہ دیکھیں خان صاحب کی ساری جو کانسٹیچوئنسی ہے ووٹرز کی, وہ تو اصول پر مبنی ہے, وہ تو انصاف پر مبنی ہے. ہم تو چاہتے ہیں میرٹ پہ ہو, سب نے ووٹ اسی لیے دیے کہ خان صاحب میرٹ پہ فیصلے کریں گے. تو اپنی باری آئے تو میرٹ کو مت چھوڑیں, پھر میرٹ کو اپنائیں. آپ نے تو خود وعدے کیے, دعوے کیے کنٹینر پہ, تقریروں میں, سب جگہ. تو مسئلہ یہ ہے اگر کوئی چیز ہے, یہ بی آر ٹی کا کیس دیکھ لیں, معلم جبا کا, یہ وہ سارے, تو دوسری سائڈ پہ بھی لگتا ہے نا کہ آپ ٹلٹ کر رہے ہیں. جو چیزیں آپ کی فیور میں جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پرانے لوگوں کا کیا قصور تھا, ہم نے ان کو کیوں کرٹیسائز کیا, ہم نے کیوں ان کے خلاف اتنی جدوجہد کی. ٹھیک سر, مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے پروگرام میں. ناظرین ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. نذیر لغاری صاحب سے جانیں گے یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ تو لڑائی چل ہی رہی ہے, نیب کے حوالے سے گورنمنٹ کی ایک مختلف رائے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کسی قسم کی نہیں کرنی, وہ خود نیب زدہ ہیں. ہم نے پچھلے ہفتے اس پہ خبر بھی دی تھی 2 ہفتے پہلے کہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اگر آپ نے کی مشاورت کی نیب ایکٹ کے تحت تو وہ تو خود نیب زدہ ہیں, اور اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکٹ میں ترمیم لانی پڑے گی, وہ گورنمنٹ سمپل میجورٹی سے کر سکتی ہے. یہ اس پہ گورنمنٹ کیا کر پائے گی, اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لانے میں کامیاب ہو سکے گی, بات ہوگی. مجھ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین بات ہو جائے ذرا چیئرمین نیب کے بارے سے جو اگلے مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں, ان کی مدت پوری ہو رہی ہے اور حکومت نے نیا چیئرمین نیب لگانا ہے. اب جو کنسلٹیشن اس وقت چل رہی ہے حکومتی کیمپ کے اندر, اس میں 2-3 چیزوں پہ اس وقت غور ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کو بتایا گیا, ہم نے 2 ہفتے پہلے خبر بھی دی تھی اس پر, کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کریں جو خود نیب زدہ ہیں اور چیئرمین نیب کا تقرر کر دیں. دوسرا اس میں یہ اب خان صاحب کو آپشن دیا گیا ہے کہ یا تو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن والی جو شک ہے احتساب ایکٹ کی, وہ شک ہی نکال دیں, کنسلٹیشن نہ کی جائے ان کے ساتھ کسی قسم کی, اپنی مرضی سے ہم لگا دیں. تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ موجودہ چیئرمین نیب جو ہیں انہی کو ری اپوائنٹ کر دیا جائے بطور چیئرمین نیب. اس پر بھی غور ہو رہا ہے اور فیصل جاوید صاحب ہمارے پہلے سیگمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ یس وہ بھی ہو سکتے ہیں. اس پہ گورنمنٹ غور کر رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, کنسلٹیشن چل رہی ہے, اور اس کے لیے یہ کوئی آئینی ترمیم حکومت کو درکار نہیں ہوگی, بلکہ ایکٹ ہے, ایکٹ کے لیے سادہ اکثریت حاضر ارکان کی چاہیے ہوگی حکومت کو. تو اس کے لیے اگر وہ جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں پارلیمنٹ کا تو اس میں 17 ارکان کی برتری گورنمنٹ کو حاصل ہے اپوزیشن پر, تو وہ سمپلی یہ ایکٹ چینج کر کے اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لا سکتے ہیں. تو یہاں انہیں کوئی شاید اتنی بڑی رکاوٹ نہ ہو. فواد چودھری صاحب کنفرم کر چکے ہیں اس چیز کو, ڈان اخبار نے ان کا آج انٹرویو شائع کیا انہیں کوٹ کر کے, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کریں گے, وہ خود نیب زدہ ہیں. تو نذیر لغاری صاحب, یہ جو حکومت کی سوچ ہے, رائے ہے کہ ایک ایسے بندے کے ساتھ کنسلٹیشن نہ کی جائے نیب کے معاملے پر, چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر, جو خود نیب زدہ ہے, بہتر ایک سوچ ہے, بہتر رائے ہے یہ؟ پہلی بات یہ کہ ابسلوٹ کنڈم نہیں ہوئے ہیں شہباز شریف. اب تک حکومت اپنا کوئی بھی ان کے خلاف ریفرنس ثابت نہیں کر پائی ہے. کورٹ آف لا میں وہ اس وقت تک معصوم ہے انٹل ہی از کنڈیمڈ, وہ کنڈیم نہیں ہوئے ہیں.
اور جب تک کنڈیم نہیں ہوتے ہیں وہ بالکل معصوم ہے اور ان کے اوپر کوئی خطا نہیں آتی ہے. نمبر 1 یہ بالکل ایبسلوٹلی غلط بات ہے, یہ ہے ہی غلط بات. اور یہ یہی نائب ان کے خلاف تحقیقات کر رہا ہے نا سر, ان کو کسی قسم کا تحقیقات میں فائدہ پہنچا دے. آئین کی خلاف ورزی تو نہیں ہے, لیکن ایک وہ اصولی بات کر رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ تحقیقات کرتا رہے. وہ عمران خان کے خلاف وہ تحقیقات اس کی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں, ہیلی کاپٹر چلانے کی اور ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنے کی. تو پھر وزیر اعظم بھی وزیر اعظم نہیں رہ سکتے اور وزیر دفاع بھی وزیر دفاع نہیں رہ سکتے. معلم جبا کے کیس میں جو ہے اپنا پرنسپل سیکرٹری, وہ پرنسپل سیکرٹری نہیں رہ سکتے. اس پر تو بہت لمبی چلی جائے گی بات, بہت دور تک چلی جائے گی. بات چل نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کنڈم نہیں ہوتے ہیں. اور ڈیو پروسیس آف لا, آئین کا آرٹیکل 10 گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شخص کو ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ہی یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنا ڈیفنس کرے. نمبر 1 کوئی قانون, کوئی بھی قانون آئین کے کسی بھی آرٹیکل سے سپریم نہیں ہے. نمبر 1 یہ. اور اس کے بعد یہ ایک طریقہ کار جو ہے تقرری کا, یہ آئین نے طے کیا ہے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں آیا, یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے طے ہوا ہے کہ کنسلٹیشن ہوگی پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن کی فلاں آفس کے لیے, فلاں آفس کے لیے, فلاں آفس کے لیے, فلاں آفس کے لیے کنسلٹیشن. سپریم کورٹ نے اپنا طریقہ کار خود ایک فیصلے کے تحت 20 مارچ 1996 کے طریقہ کار کے مطابق اڈاپٹ کیا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر کیسے ہوگا. باقی کسی بھی ادارے کے بارے میں یہ آئینی طریقہ کار ہے کہ آپ اس کے بارے میں طے کریں گے. آئین طے کرے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر کیسے ہوگا, آئین طے کرے گا کہ چیئرمین نیب کا تقرر کیسے ہوگا, آئین طے کرے گا کہ اس طرح نیب کے لیے سر ایکٹ چاہیے, وہ تو آئینی معاملہ نہیں ہے, وہ تو قانونی معاملہ ہے. کیا فرمایا آپ نے سر؟ چیئرمین نیب کے لیے تو ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے, آئینی ترمیم نہیں ریکوائرڈ اس کے لیے. سمپل میجورٹی گورنمنٹ کو چاہیے وہاں پہ, کوئی آئین چینج نہیں کرنا. یہ ان کا تصور ہے, یہ ان کا خیال ہے, یہ ان کا نقطہ نظر ہے. چیئرمین نیب کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کریں, اور اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے بڑے بحران میں چلے جائیں گے. یہ بحران در بحران انوائٹ کر رہے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے پچھلے 50 سال سے زیادہ عرصے سے حکومتوں کی تبدیلی کا طریقہ کار دیکھا ہے. آخر میں بکھلاہٹ میں بڑے اندھا دھند غلط فیصلے کیے جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یہ میڈیا سے یہ لڑ رہے ہیں, اور اب اداروں سے یہ لڑ رہے ہیں, افراد سے یہ لڑ رہے ہیں, ہر سیاسی پارٹیوں سے یہ لڑ رہے ہیں. یہ ہر طرف چومکھی لڑائی لڑنے والے ہیں, اور چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. یہ ہانپ جائیں گے, تھک جائیں گے, گر جائیں گے, اور یہ اپنے لیے پھر وہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ جو نواز شریف کہتے پھر رہے تھے کہ مجھے کیوں نکالا, یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. محسن بیگ صاحب ٹھیک, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ فرسٹریشن میں اس طرح کے اقدامات اٹھا سکتی ہے کہ ان کا اپنا وجود ہی گورنمنٹ کا ختم ہو جائے. کیا واقعتاً حالات اس طرف جا رہے ہیں محسن بیگ صاحب؟ بالکل جا رہے ہیں جی. میرے خیال میں خان صاحب کو شاید پاور میں سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھتے ہیں سب چیزیں میں زور زبردستی اور پاور کے ذریعے کر سکتا ہوں. کوئی بیک ڈور ان کو حمایت بھی حاصل ہے, لہٰذا جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. لیکن کب تک؟ اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں. جیسے آپ لغاری صاحب سے پوچھ رہے تھے چیئرمین نیب کے بارے میں. دیکھیے یہ وہ مسئلہ ہے کہ کیونکہ چیئرمین نیب آپ کی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے, اور وہ ادارہ اور چیئرمین نیب بہت کنٹروورشل ہو چکے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کی آبزرویشن دیکھ لی ہوں گی, بار بار انہوں نے کہا. وہ تو ادارے کے بارے میں تھی سر. جی ادارے کے بارے میں تھی, اور چیئرمین نیب کے بارے میں ہے. مطلب وہ آرڈر تو اسی کا چلتا ہے نا جی. اور وہ بھی ان کا جو کیس تھا, جو سکینڈل آیا ان کا, اس کے بعد سے وہ خان صاحب سے جیسے وہ دل چاہ رہا ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ لگتا ہے کہ راجہ سکندر صاحب کی کوئی ویڈیو کسی محکمے کے پاس نہیں ہے, ورنہ تو وہ بھی ویڈیو جو ہے اس کے ذریعے کام کروا لیتے. چیئرمین نیب کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے کہ موجودہ کو ایکسٹینشن دینے میں بھی گورنمنٹ انٹرسٹ نظر آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کا نام بھی زیر غور رہا ہے کہ انہیں لایا جائے. کوئی بندہ لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے یہ جیسے اس چیئرمین نیب سے کام کروا رہے ہیں اپوزیشن کو اور باقی لوگوں کو جو ناپسند ہے اس کے ذریعے کام کروا رہے ہیں. ابھی نیب کو مزید پاورز بھی. عرفان قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا سر, ذرا ان سے ان کی رائے لیتے ہیں, قانونی رائے بھی. عرفان قادری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ سابق پروسیکیوٹر نیب بھی رہ چکے ہیں, آپ سابق اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں. ذرا اپنی رائے دیجیے گا. فواد چودھری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پہ جو کہ اگلے مہینے ہونا ہے, کسی قسم کی کنسلٹیشن ہم شہباز شریف صاحب کے ساتھ نہیں کریں گے چونکہ وہ خود نیب زدہ ہیں.
یہ موقف ان کا جو ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ گورنمنٹ کر پائے گی ایسا، اور اگر کرتی ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے نیب پہ؟ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے بڑی پوزیشن ہے اس وقت وہ وزیر اعظم کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کی ہے. میرا خیال ہے فیڈرل منسٹرز بھی اس کے بعد آتے ہیں. تو لیڈر آف دا اپوزیشن اگر شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں تو چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن تو بہت چھوٹی چیز ہے. چیئرمین نیب کی تو اپنی حیثیت بھی بہت چھوٹی ہے کمپیئر ٹو لیڈر آف دی اپوزیشن، کیونکہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس میں کل ملا کے 1200 لوگ ہیں، اور یہاں پہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ سارے پاکستان کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ کا سب سے بڑی پوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے بعد. تو لہٰذا اور اوپر سے اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے خلاف چونکہ چند کیسز ہیں اس لیے ان کو نہیں سنا جائے گا، تو پھر قانون میں ترمیم لائے نا، اور پھر قانون میں یہ بھی ترمیم لائے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہو سکتے. تو جب تک ایسی ترامیم قوانین میں بلکہ آئین میں لانی پڑیں گی، جب تک وہ 2/3 سے نہیں ہوگا تب تک آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کیسے ہٹا سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پرنسپل آف ریکوزل ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میرا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو لہٰذا میں بیٹھ جاتا ہوں یا میں ریکوز کرتا ہوں، وہ اپلائی نہیں کرتا جہاں پہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ فرد واحد کے طور پہ اس کا نام ہو. فار ایگزامپل اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کنسلٹیشن سے ہٹا دیں گے تو کیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی کوئی اور جگہ لے سکتا ہے قانون میں؟ کوئی نہیں لے سکتا. ریکوزل وہاں ہوتا ہے جیسے 30 جج ہوں 50 جج ہوں، ایک جج کے سامنے کیس آیا، اس کا کوئی انٹرسٹ اس کو محسوس ہوا، اس نے کہا جی دوسرے کے پاس لے جاؤ. یہاں تو لیڈر آف دی اپوزیشن لیکن وہ تو عرفان قادر صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ایکٹ ہے. آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایکٹ کے لیے گورنمنٹ کو آئینی ترمیم نہیں کرنی، سمپل میجورٹی کے ساتھ آپ نے ایکٹ میں چینج کر دینی ہے. وہ شک ہی جہاں پہ آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ کنسلٹیشن کا لکھا گیا ہے وہ شک ہی ختم کر دیں تو پھر تو پاسبل نہیں ہوگا ان کے لیے. ہاں اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر وہ شک ختم کر دیتے ہیں تو پھر بالکل کر سکتے ہیں، وہ قانون کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک فرد واحد کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اگر شک ختم کریں گے تو اس طرح کا قانون جو فرد واحد کے لیے بنایا جائے وہ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن سے ہٹ ہوگا اور کورٹس اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. کیونکہ آپ فرد واحد کے لیے جب قانون بناتے ہیں یا ایسا قانون بنا دیں جس کی کوئی ریشنل لاجیکل بیسس نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ نیا بندہ لے آئیں، کوئی موجودہ کو ایکسٹینشن نہ دیں، ہو جاتا ہے موجودہ کو توسیع نہ دیں، وہ نیا بندہ لے آئیں، یہ بھی ممکن ہے. نہیں تو نیا بندہ تو ویسے ہی لا سکتے ہیں. ہاں نیا بندہ اگر لے بھی آتے ہیں موجودہ کو نہیں بھی لاتے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ اپنی مرضی کا بندہ لانا چاہتے ہیں حکومت. کیونکہ نیب کے معاملات میں تو حکومت کے خلاف بھی کیس ہو سکتے ہیں، اپوزیشن کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میں پیرٹی ہونی چاہیے. اگر وہ پیرٹی نہیں ہے تو پھر بھی لا ڈسکریمنیٹری ہوگا. محسن بیگ صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں ذرا. السلام علیکم عرفان قادر صاحب، یہ بتائیں کہ چیئرمین نیب کے لیے کوئی عمر کی بھی حد ہے یا یہ تاحیات عہدہ ہو گیا جتنی بھی ایج ہو؟ اس کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ چیئرمین نیب بن سکتے ہیں وہ لوگ بن سکتے ہیں جو کہ پاکستان کا چیف جسٹس رہا ہو، یا کوئی سپریم کورٹ کا جج ہو، یا کوئی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس رہا ہو، یا کوئی گریڈ 22 کا افسر یا اس کے ایکولنٹ، یعنی کہ اگر اس سے اوپر بھی ہے تو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، یہاں ریٹائرڈ جرنیل اس میں آ سکتا ہے. تو چونکہ یہ ریٹائرڈ کیٹیگریز ہیں تو یہ 100 سال کے ہو جائیں 200 سال کے ہو جائیں یہ بن سکتے ہیں. ینگ بندہ نہیں آ سکتا چیئرمین نیب. لیکن سر ایک اور چیز بھی ہے، ہم نے ایک ڈسکشن ابھی کچھ دیر پہلے بریک سے پہلے ذرا ہم نے کنکلوڈ کی ہے، وہ ہے یہ جو حکومت کی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ جو لڑائی جاری ہے. آپ کا نام بھی دیا ہے شہباز شریف صاحب نے بطور ممبر پنجاب سے الیکشن کمیشن کے لیے. یہ لڑائی آپ کو کہاں جاتی نظر آ رہی ہے؟ الیکشن کمیشن نے فواد چودھری صاحب کو نوٹس بھیج رکھا ہے. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو نوٹس بھیجا گیا ہے اس پہ وہ مجھ پہ اپلائی نہیں ہوتا، چونکہ یہ میری ذاتی رائے نہیں تھی، پوری کابینہ کا میں ترجمان ہوں، نمائندہ ہوں، میں پوری گورنمنٹ کا ترجمان ہوں، یہ پوری گورنمنٹ کی رائے تھی جو میں نے آ کے ایکسپریس کی ہے پریس کانفرنس کے اندر. تو کس طرح کی کارروائی فواد چودھری صاحب کے خلاف ہو سکتی ہے، یا پھر وہ بچ سکتے ہیں اس سے جو وہ کہہ رہے کہ انسٹیٹیوشنل ان کی رائے تھی، ان کی ذاتی رائے نہیں تھی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو دو سب سے بڑی پارٹیاں ہیں، میں ان کا تو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ ایک اعتماد کا اظہار کیا. اس سے پہلے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کے لیے بھی میرا نام فلوٹ کیا تھا اور اب انہوں نے ممبر الیکشن کمیشن کے لیے بھی کیا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ میرا ہونا نہ ہونا وہ مجھے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا، لیکن کم از کم یہ چیز میرے لیے بہت انکریجنگ ہے کہ مجھ پہ کانفیڈنس رپوز کیا گیا ہے اور یہ سمجھا گیا ہے کہ مجھے سمجھا گیا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے یا اس کی کوئی انٹیگریٹی ہے. تو میرے لیے یہ چیز جو ہے باعث فخر ہے اور میں مشکور ہوں تمام لوگوں کا
جو میرے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں. اب آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ یہ ساری چیز میں یہ جو ایک لڑائی مچی ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کے یہ ووٹنگ کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ، تو اس پہ قانونی صورتحال یہ ہے کہ آرٹیکل 218 جو ہے وہ اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ فری اور فیئر الیکشنز کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. لہذا فری اینڈ فیئر الیکشنز جن طریقوں سے جن ذریعے سے ہو سکتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن میں الیکشن کمیشن کو ایک اختیار دیا گیا ہے. وہ اختیار الیکشن کمیشن کا انڈائریکٹلی الیکٹرک ووٹنگ سے یا کسی اسٹیچوٹ سے نہیں لیا جا سکتا. ہاں اگر آپ آئین میں کوئی ترمیم کرتے ہیں اور ان سے وہ اختیار چھین لیں اور آپ کہیں کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمشنر ہی نہیں بلکہ حکومت بھی کرا سکتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اس طرح کی آئینی ترمیم جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے گا. اور یہاں پہ یہ جو حکومت کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن کو کنونس کریں، کیونکہ یہاں پہ الیکشن کمیشن کو نہ صرف کہ فوقیت دی گئی ہے آئین میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے پہ، بلکہ پاکستان کی جو تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ تابع ہیں الیکشن کمیشن کے، اور وہ اسی طرح تابع ہیں الیکشن کمیشن کے جس طرح کے سپریم کورٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایگزیکٹو اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف سپریم کورٹ، اور یہاں پہ کہا گیا ہے ایگزیکٹو اتھارٹیز شیل ایکٹ ان ایڈ آف الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے. تو سر یہ فواد چودھری صاحب والی جو میرا سوال تھا، کس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ کس کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ جو فواد چودھری صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ بائسڈ ہیں، وہ پیسے لے کے یہ الیکشن یہ ماؤتھ پیس بنے ہیں اپوزیشن کا. اس پہ جو نوٹس تھا وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے میری ذاتی رائے نہیں تھی، یہ تو انسٹیٹیوشنل رائے تھی، گورنمنٹ کا میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ کی رائے تھی، میری ذاتی نہیں تھی، کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. میں بتاتا ہوں کہ اس میں اگر چیف الیکشن کمشنر نے کوئی ایسی چیز کی ہے جو کہ مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتی ہے تو یہ ان کے قوانین میں لکھا ہے اور آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں اگر انہوں نے مس کانڈکٹ کیا، اور مس کانڈکٹ کے پھر ایویڈنس سامنے آنا چاہیے. اگر ویگ ایلیگیشنز ہیں، بالڈ ایلیگیشنز ہیں تو اس پہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس بھی لے سکتے ہیں. ان کو یہ بھی پاور ہے سیکشن 10 الیکشن ایکٹ کے نیچے. ٹھیک، چلے جی چلے، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اس جو ڈسکشن ہے اس پہ ہم مزید اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.